ہرڈلز پہ بات کرنی ہے کہ فیملی کی طرف سے کیا ہرڈلز ہیں جو ریکوری کے راستے کی رکاوٹ ہے. یعنی آپ ایک ہوتے ہیں علاج کے ایون ایک پیشنٹ تھے تو انہوں نے میں نے کہا کہ بکس یہ کہتے میں بکس نہیں مندا, بکس جنہیں لکھی ہے میں انہوں نہیں مندا. تو یہ اب تکبر سے تو زیادہ ہی ہے نا کوئی بات. ہاں جی, ایسا یقین رکھنا جو کہ ٹھیک نہیں ہے, اپنے بارے میں ایسا گمان رکھنا. سو ریکوری کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ریکوری جس کو کہ ایڈکشن ریکوری یا کوئی بھی کرونک النس کی بات بھی لے سکتے ہیں جیسے موڈ ڈس آرڈر, لیکن پرٹیکولرلی ایڈکشن. اس کی ہرڈلز کیا ہو سکتی ہیں فیملی کی سائڈ سے, یعنی فیملی کے کون سے وہ رویے ہیں, اسٹیپس ہیں, واٹ ایور جو کہ ریکوری کے راستے کی رکاوٹ بن سکتے ہیں یا بنتے ہیں, اور پیشنٹ کی طرف سے وہ کیا رویے ہیں, اسٹیپس ہیں جو کہ ریکوری کی راستے کی رکاوٹ بن سکتے ہیں. انیبلنگ اور پرووکنگ یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں کہ اگر کوئی فیملی انیبل کرے گی تو بھی ریکوری کے راستے میں کوئکلی. موسٹلی پیشنٹس اور فیملیز کو تو پتہ ہے انیبلنگ کیا ہوتی ہے. کس کو لگتا ہے وہ سب سے بہترین ڈیفینیشن دے سکتا ہے انیبلنگ کی؟ کسی کو اس کے کانسیکوینسز, نتائج جو کہ ایڈکشن کے ہوتے ہیں پیدا کیے, وہ فیس نہ کرنے دینا, اس کو انیبلنگ کہتے ہیں. یعنی نشے کے مزے آپ لیں جو کہ پیشنٹ لیتا ہے, اور نشے کے نقصانات کون لیں؟ فیملی. اس کو انیبلنگ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی اپنے لوڈ ون کو اس تکلیف سے نہ گزرنے دیں جو نشوں نے پیدا کی ہے یا کسی بھی ڈسٹرکٹیو بیہیویئر نے پیدا کی ہے. تو ایک تو بڑی رکاوٹ یہ ہے. دوسرا, جیسے ہم پرووکیشن کی بات کرتے ہیں کہ اشتعال انگیزی نہ کریں, غصہ نہ کریں, طنز نہ دیں, تانے نہ دیں, یہ بھی بڑی رکاوٹ ہے. اپنے دل کی بھڑاس تو آپ نکال سکتے ہیں اس طرح کر کے, فائدہ اس سے کوئی نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. آپ سڑتے رہتے ہیں, آپ کڑتے رہتے ہیں, آپ تانے دیتے رہتے ہیں. ایون اچھا, میں یہاں پر رک کر ایک سوال آپ سب سے کرنا چاہوں گی کہ یہ کیوں کرتی رہے؟ کیونکہ پیشنٹ کی ریکوری جہاں ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے نا, تو میں نے بہت آبزرو کیا ہے کہ جیسے ہی ٹریٹمنٹ میں پیشنٹ تھوڑا بہتر ہونا شروع ہوتا ہے, یہ فیملی کین ٹیل می مور, جیسے ہی وہ بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں تو کچھ فیملی ممبرس کی دردیں ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ان کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ بھی اس نے یہ کیا تھا. جیسے یہ ان دو چیزوں کے بارے میں تو آپ سنتے ہیں ہم سے کہ یہ ٹریٹمنٹ کے ریکوری کے راستے میں فیملی کی طرف سے دو بڑی ہرڈلز ہیں کہ جس میں اگر وہ پھر بھی اس کو یہاں سے انڈورس کے بعد بھی جاری رکھتے ہیں انیبل کرنا یا پرووک کرنا, تو اس میں پھر یہ بڑی رکاوٹ ہو جائے گی ریکوری میں. کیونکہ وہ خود اپنی ریکوری میں بھی فیملی کی کہ ان کو بھی تو ہم یہی ہیلپ کر رہے ہیں نا کہ وہ سیلف کیئر میں آئیں, وہ اپنا خیال رکھیں, وہ صحیح بات, سچی بات عزت اور احترام سے کرنا سیکھ جائیں. لیکن اس کے علاوہ فیملی ممبرس کا ایک پیج پہ نہ ہونا یہ بھی ٹریٹمنٹ کے راستے کی رکاوٹ ہے. یعنی اگر آپ 4 لوگ فیملی میں ہیں اور 3 لوگ ایک پیج پہ ہیں اور ایک نہیں ہے, اس سے بھی پرابلم آئے گی. اگر آپ 2 لوگ ہیں, پیرنٹ ہیں اور تیسری وائف ہے یا ہسبینڈ ہے, تو اگر وہ تینوں ایک پیج پہ نہیں ہے تو اس سے بھی مسائل ہوں گے. اس کو آپ تھوڑا بتائیں گے کہ یہ ایسے مسائل اگر آپ کو پیش آتے ہیں یا ابھی کرنٹلی کسی کو آ رہے ہیں تو وہ بتائے گا کہ ہم نے یہ سنا کہ انیبلنگ نہیں کرنی, ہمارے جو یہ فیملی ممبر ہے یہ ذرا کہہ رہا ہے کہ اتنا بھی تم اسٹرکٹ نہ ہو, اتنی بھی اس پہ سفوکیشن مت کرو. سو اس طرح کی کوئی اس وقت کسی کو اگر ایکسپیرئنس ہو رہا ہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے, فیملی پیج پہ نہیں ہے, ایک پیج پہ کرنٹلی کسی کو ایسی کوئی درپیش ہے پرابلم, اس بات پہ فکر مند مت ہوا کریں. یہ فیملیز کے لیے ہے کہ پیشنٹ اگر آپ کو کوئی گھوری ڈال رہا ہے ڈیورنگ دا انڈورز یا یہاں سے جانے کے بعد بھی اگر آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ نے فلاں ٹائم پہ ساری باتیں مانی اور آپ نے مجھے ٹارچر کیا اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا, یا اب یہ وہ باتیں ساری تب کرے گا جب وہ ریلیپس کی طرف یا تو ریلیپس ہو چکا ہوگا یا اس کی طرف سفر جاری ہے.
کہ آپ کو معاف نہیں کروں گا, آپ نے میری مرضی کے بغیر مجھے اٹھوا دیا, ٹھیک, تو آپ جو ہیں وہ مجھ سے کسی بات کی امید مت رکھیں, یا اس طرح کی باتیں جو آپ کو ڈیفینیٹلی ڈسکمفرٹ کریں. اگر وہ 100 دن ہی یہاں پر ایک بات کو سمجھتا ہے کہ کب یہاں سے میری جان چھوٹے گی, اس کے بیہیویئرز ایسے لگتے ہیں کہ میں یہاں رہنا نہیں چاہتا, میرا یہاں رہنا بہت اذیت ہے, مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے, میں ہر وقت ایک ہی بات سنوں, سب باتیں ایک ہی کرتے ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی انڈورس. اس کا کیا مطلب ہے عبداللہ صاحب؟ میں نہیں رہنا چاہتا, آپ کیوں مجھے ہر دفعہ یہ کہتے ہیں؟ لیکن آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ جب کوئی ٹریٹمنٹ سینٹر کو اور پروفیشنلز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اون نہیں کرتا, مجھے یہاں پر میرا دم گھٹتا ہے, مجھے یہاں کھانا, مطلب جتنی بھی میں نے کہا اس میں ایک پوری لمبی لسٹ ہے, تو ہے وہ اس کا کوئی بیک اپ پلان ہے کوئی نہ کوئی. اس کو ٹرانسلیٹ ہم ایسے ہی کریں گے کہ کوئی بھی یہ انڈیکیٹر ہے, یہ وارننگ سائن ہے کہ جب کوئی علاج کے اگینسٹ بات کرے, انڈورز میں یا آؤٹ ڈورز میں یا پروفیشنلز کے اگینسٹ بات کرے, وہ ڈفرینس آف اوپینین رکھ سکتے ہیں, لیکن اگینسٹ اور آپ کے یعنی فیملی اور انسٹیٹیوٹ کے درمیان دوری سی پیدا کرنا چاہے, اس کا حل بھی میں ڈیفینیٹلی پوچھنا چاہوں گی اور میں بھی بتاؤں گی کہ آپ بیک کرنا شروع کر دیں کہ جی میں نہیں رہنا چاہتا. ابھی تک اگر اس کو یہ ٹریٹمنٹ کی ایک فارم ہے, یہ کوئی چوائس نہیں ہے, یہ ہمیں آئی تھنک فیملی سے بھی زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب ایک پیشنٹ کو, آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کل بتایا بھی کہ بار بار جب ہم پیشنٹ کو جب انڈورس کرتے ہیں تو فیملی کو بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں بھی ہوتی ہے, کیونکہ ہم بھی اسٹیک ہولڈر ہیں نا.